اچھا رضوی صاحب، آپ نے یہ جو بڑی دلچسپ ایک تقسیم کر دی اخباری، اصولی اور اخوانی شیعت، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر ایک تو دیکھیں ہم جب اخوانیت یا قطبیت بھی کہتے ہیں، ہمارے عربی کچھ کتابوں میں نا قطبیت کر دیتے ہیں اس کو قطب سے ملا کے بندے کے ذریعے، ہاں، تو اس میں یہ تھوڑی زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ ہم مطلب انہوں نے اگر پولیٹیکل اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اس میں سے کچھ اثرات قبول کر کے انہوں نے اس کو اپنے شیعہ مکتب کے اندر جو روایات یا تشریحات یا جو مجتہد کو یہ لوگ اختیار مانتے ہیں اس کو لے کر انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ ایک اسلامی نظام یا اس کی شکل میں لائے، تو ہم اس کو اگر پورے اس کو مکتب کے طور پر کیسے کر سکتے؟ یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو باقاعدہ ایک نام ٹائٹل لگا دیں کہ اخوانی شیعت؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیے شیعت کو پہلے سمجھیں، شیعت کیا ہے؟ کیا شیعت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ ٹائٹل بنائیں، آپ یہ سچویشن سیاسی معاملات وہی اجتہاد کر رہے ہو، اپنی رائے سے آپ نے معاملات طے کیے؟ میں نام نہیں لوں گا، آپ علی کو چھوڑ کر پولیس کا سسٹم ایجاد کریں یا نیوی کا سسٹم ایجاد کریں، علی کی ولایت سے کیسے باہر نکلے؟ اسلام میں کس نے پولیس کا سسٹم ایجاد کیا یا کس نے نیوی کا سسٹم ایجاد کیا؟ یہ آتے رہتے نا، یا کس نے فقیروں کو کتنا کھانا کھلایا؟ آپ نے ولایت سے انحراف کیا ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ولی بن کر بیٹھ جائیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اجتہاد کریں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنی تقلید کرائیں؟ آپ کو یہ حکم کس نے دیا تھا؟ اگر آپ کو اس چیز کا اختیار دے دیا گیا ہے، آپ کو آزادی تھی کہ آپ اختیار تھا آپ کے پاس تو الگ بات تھی، جب اختیار نہیں ہے، قرآن آپ سے نہیں تھا، قرآن آپ سے کہہ رہا ہے معرفت معصوم حاصل کرو، بس اطاعت کرو رسول کی، معرفت حاصل کرو رسول کی، اطاعت کرو معصوم کی، معرفت حاصل کرو معصوم کی، اور انتظار کرو۔ یہ جواب، یہ اصل بات ہے، یعنی اصل تشیع کیا ہے؟ انتظار قائم آل محمد، صرف انتظار۔ بھائی 14 معصومین نے انتظار کیا، اللہ کہہ رہا ہے میں بھی منتظر ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ قائم آل محمد یعنی تمام سچویشن کو، یہ اس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا ہے، تاریخ انسانیت سے جب سے شروع ہوئی ہے، جب سے ہو رہا ہے، تمام مذاہب انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کمیونسٹوں کو میں کہتا ہوں تم بھی انتظار کر رہے ہو، تم بھی بھاگو نہیں، تم بھی انتظار کر رہے ہو۔ آپ کمیونسٹ، میں مختلف لوگوں سے رابطہ رہتا ہے نا، آپ ایران کا ایک شیعت کے اندر سے ایک شاخ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہائی فیتھ۔ آپ کی طرف بھی ہے، گلگت میں ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، بہائی کراچی میں بھی ہے۔ اپنے آپ کو بالکل نہیں رکھتے شیعہ یا سنیہ، بلکہ اسلام ہو کے تو ہمارا اپنا الگ مذہب ہے، جی، لیکن وہ بھی وہ باب اللہ اور بہا اللہ کے جو معاملات اٹھاتے ہیں، اور بہا اللہ کو وہ جو مہدویت میں کے ایمبٹ میں لاتے ہیں، اچھا اس کے بعد لا کر کہتے ہیں پرنسپلز ڈیفائنڈ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں انتظار تم مہدویت کا ہی کر رہے ہو، انتظار تم مہدویت کا ہی کر رہے ہو۔ تو میں بھائیوں سے جب کبھی مناظرہ ہوتا ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں، تو انتظار سب کر رہے ہیں، انتظار کا ہی حکم ہے، انتظار ہی آپ کی مجبوری ہے، آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے، جب تک سچویشن صحیح نہیں ہوگی انتظار کرو۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد کو انہوں نے توڑ کے ولایت فقیہ کا پورا سسٹم لگا دیا، تو آپ یہ سمجھتے کہ تشیع معصومین کے فرامین اس پورے سے انحراف ہے، یہ مکمل یعنی بالکل انحراف، یعنی تفسیر بالرائے کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اور چونکہ اس کی جو جڑ ملتی ہے وہ سید قطب سے، سید مودودی سے اور اخوان وغیرہ سے ملتے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس پورے تناظر میں ہم اس کو اخوانیت، اس کو اخوانیت ایک ٹرم دے دی ہے، اخوانیت ہے یہ۔ یعنی آپ یہ بن کر آئیں گے کہ ہم شیعہ 12 امامی ہیں، ہم کہیں گے نہیں بھائی تم اسماعیلی ہو، اسماعیلی کیوں ہو؟ تم 6 امام تک مانتے ہو، اس سے باہر آ گئے ہو، پھر تم بوری ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح سے تم بہائی ہو، اسی طرح سے اب تم اخوانی ہو۔ یہ سارے نکلے ہوئے آ رہے ہیں نا شیعت سے، جو ٹوٹے ہیں وقتاً فوقتاً اپنے اچھا ہر ایک نے اجتہاد کیا ہے، ہر ایک نے اپنے والے کی تقلید کی ہے، ہر ایک نے معصوم کے فرمان کو چھوڑا ہے، تو وہ آج انہی اخوانی ہو گئے۔ یعنی امام، کسی کو امام بنا لینا یا کسی کو ولی بنا لینا یا کسی کی تقلید کر لینا، یہ باہر آ جانا ہے شیعت سے۔ اصل شیعت 12 امامی اثنا عشری سے باہر آ جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین دیکھیں، یہاں پر آپ کو شاید جو پہلی بار یہ بات سن رہے اخوانی شیعہ اس طرح کی اصطلاحات، تو ہو سکتا ہے آپ کو اس پہ تعجب ہو، حیرت ہو، آپ کا یہ کیا، آپ کو جھٹکا بھی لگے۔ تو جو دنیا میں جو تحقیقی کام ہو رہے ہیں، اور ہم نے تھوڑا بہت طالب علم ہونے کے ناطے
جو دیکھا ہے، اور خاص طور پر عربی زبان اور فارسی وغیرہ میں بھی، تو اس میں باقاعدہ سے بڑا کام ہو رہا ہے کہ بھائی امام خمینی، خامنائی، اس پورے سسٹم، اس کے اوپر فکری طور پر بنیادیں کہاں سے، یہاں تک کہ سید باقر الصدر جو ان سے کچھ پہلے یہ سارا حزب الدعوہ جو عراق کی ایک تحریک تھی، اور اس کے اندر باقاعدہ الاخوان سے ان کا کیا تعلق تھا فکری نظریاتی، اس سے بڑا کام ہوا ہے. تو یہ کوئی آپ کو اچھمبے کی بات نہ لگے، آپ کو لگے یار ایک بندہ جو ہے ولایت فقیہ کے خلاف ہے تو ایسے ہی ایک اصطلاح اس نے گڑھ لی اور نعوذ باللہ وہ ایسے جھوٹ بول رہے غلط. تو ایسا نہیں ہے، باقاعدہ اس کے اوپر ہم نے اپنی کتاب میں اس پہ 1-2 حوالے دیے اور پھر میں نے مزید اس پہ کام کیا تو اور کافی اس پہ مواد ملا ہے جس کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود. اب اس کو باقاعدہ اخوانی شیعت کہنا، یہ بہرحال یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس طرح سے کسی نے اس کو ٹائٹل دے کر وہ کیا، مشخص کیا. تو یہ ہمارے چونکہ وہ کتابچہ مجھے کہیں سے نظر میں آیا تھا تو میں نے رابطہ کیا، مجھے وہ چاہیے تھی کتاب. تو اس حوالے سے اب ہمارے محترم پیارے دوست رضوی صاحب نے بہت خوبصورتی اس کے ساتھ اس کو بیان کیا. عراق کے اندر اب وہ نظر نہیں آتے ہوئے کافی 2-3 سال پہلے میں ان کو فالو بھی کرتا تھا، ٹویٹر پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور ان کے چینل پہ بھی. ایاز جمال الدین صاحب ایک ہوتے تھے، تو ان کا بھی یہی موقف تھا، اور وہ بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ولایت فقیہ کا سیاسی خاص طور پر جو وہ تصور اور اس طرح ایران میں جو سسٹم ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا یہ تشیع سے بالکل انحراف ہے، اور وہ یہ کہتے تھے یہ وہی اخوانیت ہے اور یہ وہی قطبیت ہے اور وہیں سے یہ سب چیزیں آئی. بلکہ وہ جب یہ بات کرتے تھے تو وہ محمد بن عبد الوہاب اور امام خمینی وہ کہتے تھے یہ دونوں، وہ کہتے تھے یہ اس دور عصر کے سب سے بڑے دو فتنے، یہاں تک کے الفاظ ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں 1-2 لوگ یہ بات کر رہے، یہ عالمی سطح پر دنیا میں جو تحقیق کرنے والے محققین وہ یہ کر رہے. ظاہر سی بات ہے جو اس نوع کی تحقیق کرے تو جو مخالف ہے یا جو اس نقطہ نظر کو نہیں مانتے وہ بھی اپنا جواب دیتے. تو اسی طرح تھیسز اور اینٹی تھیسز مل کے ہم پھر کوئی نتیجہ نکالتے. تو رضوی صاحب کا بہت میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم بھی دیا اور اتنا تفصیل کے ساتھ ان سب پہ بات کی. اس حوالے سے ولایت فقیہ اور اس کے حوالے سے میرا ایک آخری سوال ہے، پھر اس کے بعد میں ایک آخری جو ہمارا اس گفتگو کا جو پورشن ہے ہم اس پہ جائیں گے. اچھا، اس میں دیکھیں ہمارے ہاں تو تعقیبات نماز میں بھی اس کو شامل کر دیا گیا، میں نے یہ دیکھا، ٹھیک ہے. تو میں مسجد جمکران میں نماز پڑھنے گیا تو نماز کے بعد پڑھنے دعاؤں کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا ہوا تھا کہ یعنی لعنت بر دشمن ولایت فقیہ، یعنی یہ باقاعدہ آپ ایک دعائیہ اس میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ حضرات سے ہم اس طرح سنتے تھے کہ لعنت بر کیا کہنا چاہیے ولایت فقیہ بر ضد نہیں، ہاں مرگ بر ولایت. ظاہر ہے تو جو ادھر بھی ولایت فقیہ کے خلاف یہ ان کا بھی نعرہ ہے، آپ بھی یہ نعرہ بلند کرتے ہیں. تو یہ کیا اس رد عمل میں اس نعرے کی ہے یا اس کے پیچھے بھی آپ کہتے نہیں پوری ہماری دینی، فکری اور علمی بنیاد ہے اس نعرے کے پیچھے؟ دیکھیں، بنیاد یہ ہے نا کہ ولایت فقیہ وہاں کا سسٹم ہے، اور وہ سسٹم ایسا ہے کہ جو تاریخ کا حصہ بھی ہے، پولیٹیکل سائنس کا حصہ بھی ہے، ہسٹری کا حصہ بھی ہے، وہ اب انٹرنیشنل ریلیشنز کا حصہ بھی ہے، ہماری پالیٹکس کا حصہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے تعلقات کا حصہ بھی ہے، وہ ہمارے بارڈر مل رہے ہیں. تو ولایت فقیہ یعنی ایسی چیز ہے کہ اب آپ اس کو یا تو سمجھ لیں، نہیں تو یا تو آپ اس کو سمجھ جائیں کیونکہ سامنے، نہیں تو وہ آپ کے اوپر حکومت بن جائے گی، ایک طرح سے حاکمیت کرنے جا رہا ہے آپ کے اوپر نظریاتی. دیکھیں، ایک ہوتی ہے جغرافیائی حکومت، ایک ہوتی ہے نظریوں کی حکومت. کمیونزم ایک نظریے کی حکومت ہے، وہ نظریوں کی حکومت مختلف جگہ پر ہو سکتی ہے. یہ پولیٹیکل سائنس کا کمیونزم ایک ٹاپک ہے، سوشلزم ایک ٹاپک ہے. سوشلزم کے اوپر ہمارے یہاں جماعتیں ہیں، اسی طرح سے ولایت فقیہ کے اوپر ہمارے یہاں جماعتیں ہیں. ایک جماعت اپنے منشور میں یہ کہتی ہے میں کمیونسٹ جماعت ہوں، ایک جماعت اپنے منشور میں کہتی ہے میں کیپٹلسٹ جماعت ہوں، ایک جماعت اپنے منشور میں کہتی ہے کہ میں سوشلسٹ جماعت ہوں، ہماری پیپلز پارٹی سوشلسٹ جماعت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا سوشلزم کا نعرہ ہے. تو ایک جماعت ہمارے یہاں اسی طرح سے کہہ رہی ہے کہ میں ولایت فقیہ کے اوپر ہوں. تو ہمیں ولایت فقیہ کو سمجھنا پڑے گا.
اچھا جب ولایت فقیہ کو ہم سمجھ لیں گے مکمل کہ یہ کہاں سے نکلی ہے، کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے ملک پہ کیا نقصانات ہیں، آیا اس جیسی یہاں سچویشن چلنے دی جائے، اس کی ترویج کو کھول دیا جائے یا اس کی ترویج کو روکا جائے، یہ خود ہم طے کریں گے. لیکن سمجھنے کے بعد جب سمجھیں گے تو رد عمل خود آ جائے گا. ہم نے بھی سمجھا کہ ولایت فقیہ اصل ہے کیا. جب ولایت فقیہ سمجھ میں آ گئی تو ہم نے اس بات کو طے کر لیا کہ بھائی اس سسٹم کے خلاف بات کرنی ہے. اس وقت ہماری جنگ کسی ملک سے نہیں، ہماری جنگ ایک نظریے سے ہے. جسے کمیونسٹ کیپٹلسٹ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں نا. اصل بنیادی کولڈ وار کا مسئلہ ہی کیا ہو گیا، کولڈ وار کی بنیاد کیا بن گئی، کمیونزم اور کیپٹلزم، یہ بنیاد بن گئی. اسی طرح سے ہماری اور ولایت فقیہ میں ہم ہیں ضد ولایت فقیہ، ہم ہیں ولایت فقیہ کے دشمن، یوں سمجھے دشمن نظریے کے حامی ہیں. ہم ولایت علی کے حامی ہیں. ولایت فقیہ کو ہم بالکل تسلیم نہیں کرتے سرے سے، اسی لیے کیونکہ جب وہ ہمیں ضد ولایت فقیہ ہونے پر لعنت کرتے ہیں، اور آج سے نہیں 40 سال سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، 40 سال سے کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ گالی بکنا ہم نے نہیں شروع کی. انہوں نے جیسے ہی انقلاب آیا انہوں نے کہا مرگ بر ضد ولایت فقیہ، انہوں نے شروع کیا. ہر نماز کے بعد گالی بکی. تو آج اگر ہم مرگ بر ولایت فقیہ لگا رہے تو ہم جوابی کارروائی بھی کر رہے ہیں، ہم ان کو جواب بھی دے رہے. پھر مرگ بر ولایت فقیہ سے ہم اپنے اور پرائے میں فرق کر لیتے ہیں. یعنی کوئی شیعت کا لبادہ اوڑھ کر، کوئی آل محمد کے فضائل کا سہارا لے کر، جیسے امام حسن عسکری نے اپنی حدیث میں بتایا ہے کہ سادہ لو شیعوں کو ہمارے فضائل سنا کر بیوقوف بنانے والے علماء سو کون ہیں، ان کے یہی عمل ہے. تو ہم وہاں پر کلیئر کر دیں گے کہ مرگ بر ولایت فقیہ کا نعرہ لگاؤ تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ تم پورے سسٹم کو سمجھے ہوئے ہو اور کسی کے ایجنٹ نہیں ہو. ولایت فقیہ ایک سسٹم ہے، ولایت فقیہ کے خلاف ہم ہیں. اور پھر ولایت فقیہ کے خلاف صرف نہیں ہے، مرگ بر ولایت فقیہ، مرگ بر اجتہاد، مرگ بر تقلید. ٹھیک، یہ بہت اچھا آپ نے وضاحت کے ساتھ اپنا موقف دیا. تو انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم نے بھی کچھ جگہوں پر گفتگو کی ہوئی ہے، بک میں بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے، اور تفصیل کے ساتھ آپ نے رضوی صاحب کی زبان سے بھی یہ بات سنی. اور اس تصور ولایت فقیہ، یعنی میں پھر آپ کو وضاحت کروں جو اصولی شیعہ ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر دو گروہ ہے. ایک تو وہ ہے جو ولایت فقیہ کو فی نفسی ہی وہ مانتے ہیں، لیکن وہ اس کو محدود رکھتے ہیں اجتہاد کے حد تک کہ ایک مجتہد فتویٰ دیتا ہے اور مقلد اس کے اوپر عمل کرتا ہے. دوسرا ہے تصور ولایت فقیہ جو ایران میں بطور سسٹم موجود ہے. تو اور دونوں باتیں ہیں جی ہمارے اکارڈنگ، ہاں دونوں کو نہیں مانتے. نہ یہاں پر قانون بنانے، دیکھیں حق کی بات ہے، نہ قانون بنانے کا حق ہے، نہ ریاست بنانے کا حق ہے. وہ جو اصل میں نجف والے جو تھے نا وہ بیکورڈ ہے، یہ تھوڑے اپورڈ ہوئے ہیں. وہ صرف قانونی بناتے رہ گئے، انہوں نے ریاست بھی بنا لی، قانون بھی بنا لیا. ہم دونوں شیعہ اثنا عشری یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ نہ قانون بنانے کا تمہیں حق ہے اسلامی، نہ تمہیں اسلامی نظام یا اسلامی سیاست کرنے کا حق ہے. یہ دونوں حق ولایت کے حق ہیں، اور ولایت مطلقہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، 14 معصومین کے پاس ہے. وہ بھی اسی لیے مرگ بر اجتہاد اور مرگ بر ولایت فقیہ. یعنی ہم نہ وہ والی ولایت تشریعی بھی ہم نہیں مانتے، اور ولایت تقوینی کا تو ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں، کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتے ہیں. اچھا نہیں، وہ آپ کے یہ بات جو نائب امام ہونے کا دعوے دار ہے تو وہ تو ہاں نائب امام ہونے کا جو دعوے دار ہے وہ آٹومیٹکلی مشکل کشا ہونے کا بھی دعوے دار ہے. نہیں ایسا نہ کہنا. نہیں ایسا دیکھیں کس مفہوم میں نہیں سر، دیکھیں نائب کے اختیارات سارے تو ہونا چاہیے. نہیں تو پھر نائب نہیں ہے نا، اختیارات سارے ہونے چاہیے، پھر مشکل کشا بھی بنو. وہ کہتے ہیں وہ کچھ اختیارات، حالانکہ امام خمینی تو ولایت فقیہ مطلقہ کے قائل ہے، اور باقاعدہ ان کا لفظ ہے جو کچھ امام کا ہے وہ فقیہ کا ہے، وصیت نامے میں موجود ہے. خیر وصیت نامہ تو وہ مکمل کے قائل ہے نا. اصل میں یہاں پر وقتاً فوقتاً چھپا کے پیش کیا گیا ہے. یہاں یہ تھوڑی افیم دے دیتے ہیں، کس کو کتنے پہ نشہ آ جائے، کون کتنے پہ جھوم جائے ولایت فقیہ کہ ناچ لگنے لگے، دھمال ہو جائے ولایت فقیہ پہ، تو تھوڑی افیم دیتے ہیں.
اچھا ہم یہ کیونکہ اس سسٹم سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، میں اس کی رگ کو جانتا ہوں نا، تو مجھے پتا ہے کہ خمینی مکمل، سر آپ کو میں ایسی ویڈیوز دوں گا باقاعدہ طور پہ، جمعے میں خطاب ہو رہا ہے، او خودش نیست خدا در وجود او تجلی کر دے است، اچھا خدا در وجود خامنائی تجلی کر دے است، یہ ہے، یہ ویڈیوز موجود ہیں، یہ باقاعدہ طور پر عین اللہ یہ ہیں، ید اللہ یہ ہیں، عین خدا یہ ہیں، باقاعدہ طور پر یہ یہاں تک اگر یہ آپ کہہ رہے یہاں تک بات پہنچے تو آپ لوگ تو صرف معصومین کو یہ بات ٹائٹل دیتے، یہ جو عین اللہ یا انہی کو دیکھتا کو اگر وہ آپ کے اوپر شرک کہہ کے آپ لوگوں کا آپ کو رگید رہے تو پھر تو یہ تو بات تو گل ود گئی. اگر آپ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں خامنہئی صاحب کے بارے میں یا امام خمینی کا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنی ہے، میں نے نہیں سنی. ہاں تو ہم تو کہتے ہیں کہ غوالی تو تم ہو، غلو تو سب سے زیادہ تم نے کیا ہے. غلو تو سب سے زیادہ، غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو تو سب سے زیادہ جو کچھ نہ ہو اس کو کچھ بنا دیا جائے، وہ غلو ہے. میں لیتا ہوں نا، یعنی ایک مجازی طور کہ بھائی جس طرح یعنی خدا کی نصرت جو ہے وہ اس وقت مظلومین کے ساتھ اس اسٹیٹ کے ذریعے ہوگی، اس طرح کا کوئی مفہوم ہوگا نا، تو وہ آپ جو اس کے تعویل کی گنجائش دیکھیں. جب اس بات کو سمجھیں، جب امامت و ولایت کا ایک لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جائے نا، ایک شخص کے ساتھ، یہ دو ٹرمنالوجی امامت و ولایت اور ولایت مطلقہ اور ولی الامر المسلمین، یہ اتنی خطرناک ٹرمنالوجیز ہیں. ہم امیر المومنین مولا علی کے علاوہ باقی ائمہ کو نہیں کہتے. آپ نے ولی الامر المسلمین خامنائی کو کہہ دیا، ولی امر المسلمین جہان، ہاں یعنی جہان کے، ہاں یعنی وہ آپ تو اب کسر نہیں رہتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو اور عربی کے معاملہ، میں ایکچوئل منہج تک پہنچ رہا ہوں. میں جو دیکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں نہیں، یہ اس نے جو بات بولی ہے اس کی اصل تک پہنچ جاؤ. یہ اردو کی باتیں نہیں کر رہا، یہ فارسی میں بات نہیں کر رہا، یہ اصلی ٹرمنالوجی کا دعویٰ کر رہا ہے. امامت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کوئی جھوٹا امام؟ خمینی کو نے امامت کا دعویٰ کیا ہے، امام خمینی، امام خامنائی، آپ شیعستانی بھی امام ہو گئے. حالانکہ شیعت کی تاریخ میں اگرچہ یہ اس مفہوم میں نہ ہو جو مولا کائنات باقی ائمۃ الامام کا ٹائٹل، لیکن پھر بھی تشیع کی تاریخ میں یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا. ہم نے کبھی جیسے ہمارے اہل سنت کے ہاں ہے نا، بخاری صاحب بھی امام، ترمذی بھی امام، یعنی وہ، لیکن وہ اس مفہوم میں امام شیعہ مفہوم میں بھی نہیں ہے، اور جو سنیوں کے مفہوم میں خلیفہ کے معنی میں نہیں، لیکن وہ ایک ٹائٹل دیا، ایک عالم بزرگ، ایک اس مفہوم میں. لیکن شیعت کی تاریخ ویسے بہت عجیب بات ہے کہ سقیفہ میں آخری، اس کو بالکل واضح کر دوں، علامہ طالب جوہری کی کتاب ہے ظہور علامات مہدی، اس میں آپ جا کے دیکھ لیں. حدیث موجود ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے وفات کے بعد 2 شورا بنے گا. علامہ طالب جوہری کی کتاب علامات ظہور مہدی میں انہوں نے یہ بات واضح لکھی، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد 2 شورا بنیں گی، شورہ کبریٰ اور شورہ صغریٰ. شورہ کبریٰ میری وفات کے فوراً بعد ہوگی، میری شہادت کے فوراً بعد شورہ کبریٰ ہے جو کہ ہم نے دیکھی. اور شورہ صغریٰ آخری زمانے میں شہر زراور تہران میں موجود بنے گی. تہران میں شہر زراور میں، شہر زراور تہران کو ہی کہتے ہیں. شہر زراور میں آخری دور میں وہاں پر کیا بنے گی؟ شورہ صغریٰ. اور شورہ صغریٰ کیا کرے گی؟ میری سنت کے احکامات کو تبدیل کرے گی. اچھا، باقاعدہ روایت آپ کے روایت ہے، یعنی شورہ کبریٰ اور شورہ صغریٰ ایک ہی مسئلہ ہے. اب آپ نے کہا نا کہ اہل سنت کے اندر امام کی تشریح، بھائی ان کا تو سب سے پہلے ہی بنیاد ہلا دی گئی نا، تو ان کی تو بکھر گئی. ہماری بھی بنیاد ہلا دیں کی تقریباً ہلا دی گئی ہے، ہماری بنیاد، وہ تو ہم نے پکڑ لیا اس کو. نہیں، ولایت اور امامت پہ بات نہیں. وہاں اس وقت اس کو کمبیکٹ کرنے والے، اس کو روکنے والے لوگ پوری ایک تحریک میں، وہاں اس طرح کی جو ائمہ تو تھے، لیکن عوام نے اس بات کو نہیں سمجھا، ان کو پورا سسٹم بگڑ گیا. وہاں سے پھر ابن نعمان، اور نعمان سے پھر نعمانی جو چل رہے، جو آج ہم دیکھتے ہیں اہل سنت میں نعمانی فرقہ، وہ سارے کے سارے بگڑ گئے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، ہمارے یہاں پر وہی سیم سچویشن ہو رہی ہے. آپ وہی کہانی ہے جو دوبارہ دہرائی ہے خمینی نے، کچھ بھی چینج نہیں ہے، وہی کہانی ہوئی ہے. سلیکشن بھی اسی طرح سے ہوا. بالکل وہی.
سلیکشن الیکشن اور ایرسٹوکریسی سب اسی طرح سے آئی ہے. خیر بہت یہ ہمارے ہاں ایک دو ہمارے دوست ہو اس میں طنز میں کہتے تھے کہ بھائی جس شورا اور جس کو 14 سال آپ لوگ برا کہتے رہے اب وہ شورا لیا گیا. خیر شورا اپنا لیا. تو میں صرف اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے بتا رہا تھا کہ ولایت فقیہ کا یعنی اصولی شیعوں میں یہ دو تقسیم موجود ہے، لیکن خود اثنا عشری شیعہ ہم جن کو کہتے ہیں نا، ہم زیدی اسماعیلی ان کی بات نہیں کر رہے. خود اثنا عشری شیعوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے علماء کا اور اہل فکر کا جو اس دونوں کانسیپٹ کو نہیں مانتے. یعنی ولایت فقیہ بمعنی سیاسی جو ایران میں اس کو بھی نہیں مانتے، ولایت فقیہ بمعنی محض مرجع تقلید ہونا یا مجتہد ہونا اور اس کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی آپ جو سنی حضرات ہیں یا جو اس چیز سے واقف ہیں ان کو یہ نہ لگے کہ بھائی شیعت کے اندر تو ہے ہی فتویٰ مفتی مجتہد مقلد، تو یہ بات شاید یہ لوگ نئی بات کر رہے، تو ایسا نہیں ہے. خیر